السلام علیکم سامعین، 5 جمادی الاخری اور 8 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے قاتل اعظم دیش چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ معاملہ ملک شام سے متعلق ہے، جہاں سے وہاں کے صدر بشار الاسد بھاگ گئے ہیں، اور ہمارے ملک کے بڑے صحافیوں نے، ایڈیٹر صاحبان نے اور بڑی ایجنسیوں نے یہ خبر اب دے دی ہے کہ بشار الاسد بھاگ گیا ہے، اور شام کے اہم شہر دمشق پر ہیئت تحریر الشام کا باضابطہ قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں جشن منایا جا رہا ہے۔ عرض کر دوں کہ ایک بڑے اخبار نے 2 دن پہلے ہیئت تحریر الشام کو لکھ رکھا تھا حیات تحریر الشام۔ یہ غلط ہے، اصل لفظ ہیئت ہے، ہیئت تحریر الشام۔ یہ ان کی تنظیم ہے مجاہدین کی جاں بازوں کی، جو اس وقت قابض ہو گئے ہیں۔ تفصیلی خبر یہ ہے، ہیئت تحریر الشام کے رہنما ابو محمد الجولانی کا کہنا ہے کہ اقتدار کی باضابطہ منتقلی تک عوامی ادارے موجودہ وزیر اعظم محمد الجلالی کے ماتحت کام کرتے رہیں گے۔ دمشق میں موجود تمام اپنے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی لڑنے والا، کوئی مجاہد عوامی اداروں میں داخل نہ ہو۔ انہوں نے ہوائی فائرنگ پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ ان کی جانب سے صدر بشار الاسد کے شام سے فرار ہونے کے دعوے کے بعد وزیر اعظم محمد الجلالی نے اعلان کیا ہے کہ عوام جس کو بھی چنیں گے وہ اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اتوار کے روز، یعنی آج، اپنے دفتر میں ہوں گے اور وہ اقتدار کی منتقلی کے کسی بھی طریقہ کار کے لیے تیار ہیں۔ شام کے 2 سینئر فوجی حکام نے خبر دینے والے ادارے رائٹرز کو بتایا کہ صدر بشار الاسد طیارے میں سوار ہو کر دمشق سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بشار الاسد تاریخ کا سب سے بڑا قاتل ہے اور لاکھوں اسلام پسند لوگوں کو اب تک مار چکا ہے، ہلاک کر چکا ہے، اور ایسے قاتل کم ہی ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ملک بشار الاسد کو پناہ دیتا ہے۔ بہرحال تقریباً اتنی خبر آ گئی ہے کہ دیش چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہاں حالات پرامن کر دے، امن و امان قائم رکھے، اور حکومت بشار الاسد سے جیسے پہلی تھی ایسی سرکار وہاں آ جائے۔ اس سے پہلے ایک نظام قائم ہو گیا تھا، سب کام ٹھیک ہو چلا تھا، لیکن روس کی مداخلت کے بعد بشار الاسد نے جو ظلم ڈھائے ہیں وہ کچھ کم نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم کسی اگلے بلیٹن میں بشار الاسد کے کارہائے سیاہ کو بیان کریں گے۔